الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام قابل التقدير ناصر احباب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر 5 بڑے بڑے حقوق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام پر ایمان لایا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ زندگی کے تمام مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اطاعت اور پیروی کی جائے. تیسرا حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام جو دین لے کر آئے ہیں اس دین کی مدد، نصرت، اعانت کی جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر چوتھا حق یہ ہے کہ آپ کی تعظیم، تکریم، عزت بجا لائی جائے. اور 5واں حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. جس کے دل میں تعظیم ہوگی اس کے دل میں محبت بھی ہوگی. جس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، عظمت نہیں ہوگی وہ دل محبت نبوی سے خالی بھی ہو. آج کی نشست میں آپ علیہ السلام سے محبت کے متعلق کچھ عرض کرنے کا ارادہ ہے. کہا جاتا ہے کہ محبت کے 3 اسباب ہوتے ہیں. کسی وجہ سے محبت ہوتی ہے، کسی سبب سے محبت ہوتی ہے، کسی وجہ سے. وجوہات اور سبب 3 ہیں. پہلا سبب کمال ہے، دوسرا جمال ہے، تیسرا احسان ہے. کسی سے اس کے کمالات کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، یا کسی کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے، یا کسی کے احسانات اتنے ہوتے ہیں کہ اسے احسانات کی وجہ سے انسان اس سے محبت کرتا ہے.
مگر بعض لوگوں نے اس کے اندر مال کو بھی شامل کیا ہے کہ مال والا ہونے کی وجہ سے، مالدار ہونے کی وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ ایک سبب مالداری بھی ہے کہ مالدار ہو گے تو لوگ محبت کریں گے، اور جبکہ مال کی وجہ سے محبت نہیں ہوتی بلکہ چاپلوسیاں ہوتی ہیں، آگے پیچھے پھرنا ہوتا ہے، اپنے مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ اس غرض سے انسان کسی مال والے کے آگے پیچھے ہوتا ہے۔ محبت کے اسباب میں جو مالداری کا سبب ہے، یہ ایسا عنصر ہے جس میں مالداری محبت کے لائق نہیں ہے۔ اگر دنیا والوں کی نظر میں مالداری بھی محبت کے اسباب میں سے ہے کہ کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے مال کی وجہ سے، تو اگر کوئی شخص اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے تو ہمارے آقا مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی مالداری پائی جاتی ہے۔ مالداری پیسوں کی زیادتی اور کثرت کا نام نہیں ہے، بلکہ دل کی غنا اور سخاوت کا نام مالداری ہے۔ دل کا غنی ہونا اور فیاضی، سخاوت انسان کے اندر پائی جائے تو وہ آدمی مالدار ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مالدار ہیں، اور آپ جیسی مالداری کسی نے دیکھی نہیں آج تک۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی سوال کیا گیا شیئا قط، کسی چیز سے متعلق بھی، فقال لا، تو آپ نے کبھی بھی لا نہیں کہا، آپ نے کبھی بھی لا نہیں کہا۔ اور شاعر تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کلمہ توحید ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ جو اللہ میں لا ہے، اگر یہ کلمہ شہادت میں لا نہ ہوتا تو آپ کی زبان پر کبھی لا آتا ہی نہیں۔ آپ ایسے سخی دل انسان ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اعلان فرما رکھا تھا، من ترک دینا فعلی، کہ جو مسلمان مقروض مر جائے، قرضہ لیا ہوا چھوڑ کر کے مر جائے، تو فرمایا فعلی، اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے۔ ومن ترک مالا، اگر وہ مال چھوڑ کر کے مر جائے، فلورثته، تو یہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہاں اگر مال چھوڑ کر کے مر جائے، جس طرح قرضہ چھوڑ کر کے مر گیا تو قرضہ میرے ذمہ ہے، تو اگر مال چھوڑ کر کے مر گیا تو مال بھی میرا ہے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اگر قرضہ چھوڑ کے مر گیا ہے، مقروض مرا ہے، تو قرضہ میرے ذمہ ہے، اور اگر مال چھوڑ کے مرا ہے فلورثته، تو یہ مال اس کے وارثوں کا ہے، یہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ اور آپ نے واقعات میں سنا ہوگا کہ ایسا بھی ہوا کہ کہیں سے کچھ چاندی کچھ پیسے آئے، اللہ کے رسول نے تقسیم فرمائے، اور تقسیم کرنے کے بعد صرف اور صرف تھوڑی سی چاندی باقی رہ گئی، تو رات بھر نیند نہ آئی۔ ام المؤمنین نے پوچھا کہ یہ آپ کی بے قراری، بے چینی کس وجہ سے ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مال میرے پاس رہ جائے اور مجھے موت آ جائے۔ اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوا کہ سائل نے کچھ مانگا مگر اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھا، تو دوسرے وقت کا وعدہ فرما لیا یا قرضہ لے کر کے اس کی حاجت کو پورا کر دی، قرضہ لے کر کے اس کی حاجت کو پورا کیا۔
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر لوگ مالداری کو محبت کے اسباب میں سے ایک سبب سمجھتے ہیں کہ مال والا ہونے کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، تو فرمایا کہ در حقیقت مال والا ہونے کی وجہ سے محبت نہیں بلکہ چاپلوسی ہوتی۔ اگر مالداری بھی اسباب محبت ہے، سبب محبت ہے، تو پھر فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی مالداری میں کسی سے کم نہیں، جبکہ محبت کے اصل اسباب تین ہیں: کمالات، جمال اور احسان۔ محبت کا پہلا سبب کمال ہے، کمال کہ جس میں لوگ کسی کے کمالات کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ ہزاروں گزرے ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے اور ہماری ان سے کوئی قرابت داری بھی نہیں ہے اور ہمیں ان سے کوئی مالی فائدہ بھی نہیں پہنچا، مگر صرف اس کے کمالات کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ کوئی بھی تعلق آپس میں ربط نہیں پایا جاتا، مگر اسباب محبت میں سے ایک سبب کمالات ہے اور اس وجہ سے بھی لوگ محبت کرتے ہیں۔ اور ہم حاتم طائی سے اس کی سخاوت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ نوشیروان عادل بادشاہ گزرا ہے تو لوگ اس کے عدل کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں، اور رستم اور اسفندیار سے لوگ اس کی بہادری، اس کی مردانگی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو لوگ طرح طرح سے، اور بھی کسی کی فصاحت و بلاغت، کسی کی شاعری، متنبی اور لبید کی شاعری سے لوگ محبت کرتے ہیں اس کی وجہ سے، اور لوگ کسی کی صاحبان بن وائل کی فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمام جو کمالات ہیں جو ان لوگوں میں پائے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ محبت ان سے کر رہے ہیں جبکہ آپس کا تعلق کوئی بھی نہیں بنتا، اور ان کے اندر جو کمالات پائے جا رہے ہیں یہ ناقص ہیں، اور اس کے مد مقابل آپ علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ تمام کمالات کامل درجے میں پائے جاتے ہیں اور اس میں نقص نہیں پایا جاتا۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کی سخاوت کی وجہ سے، تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیوں نہ کی جائے؟ آپ کی سخاوت کی وجہ سے کہ آپ نے تو اس وقت بھی امت کو سیراب کیا جب آپ زندہ تھے، اور آج بھی آپ کے فیض سے امت سیراب ہو رہی ہے، اور آپ نے ظاہر کو بھی سیراب کیا اور باطن کو بھی سیراب کیا، آپ نے اپنوں کو بھی سیراب کیا اور دشمن کو بھی سیراب کیا، دوست بھی دیکھا اور دشمن بھی دیکھا اور دونوں کو سیراب کر کے رکھا، اور ظاہر اور باطن، یہاں تک کہ آپ کی سخاوت کا دریا جو دنیا میں چل رہا ہے اور لوگ اس سے سیراب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کے فیض سے ہی لوگ بخشش پا کر کے آپ کی سخاوت کے ذریعے سے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ اگر یہ سخاوت سبب محبت ہے تو اگر حاتم طائی کو لیا جائے تو آپ اس سے بڑھ کر کے سخی ہیں کہ آپ کی سخاوت دشمن کے لیے بھی ہے اور دوست کے لیے بھی ہے، اپنوں کے لیے بھی ہے، پرائیوں کے لیے بھی ہے، سب کے لیے آپ کی سخاوت ہے۔ ظاہر بھی آپ سے سیراب ہو رہا، باطن بھی آپ سے سیراب ہو رہا، دنیا والے بھی آپ سے سیراب ہوں گے، آخرت والے بھی آپ سے سیراب ہوں گے۔ ہاں، تو اگر ہم کسی کے عدل اور نوشیروان کے عادل بادشاہ ہونے کی وجہ سے، اس کے عدل کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کے بھی کوئی عادل نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو اس کا بھی دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عدل اور انصاف کا تقاضا یہ ہے
کہ آپ نے یہ اعلان کیا اور فرمایا کہ آپ نے عرب کے وحشی درندہ صفت لوگوں کے ساتھ رہ کر کے بھی جہاں انتقامی جذبات تھے وہاں بھی آپ نے اپنے فیضان کے میٹھے چشمے جاری کیے اور عدل اور انصاف کی مثالیں قائم کی۔ اور اگر دیکھا جائے کہ جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کمر کا کپڑا اٹھا کر کے اپنے امت کے ایک فرد کے لیے اپنی کمر کو پیش کیا کہ ہاں اگر میں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے میری ذات سے تو آپ بدلہ لے سکتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے تو اپنی پیٹھ بھی پیش کی ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کہ میری ذات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہے اور کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو بدلہ لے سکتا ہے۔ آپ نے تو انصاف کی وہ مثالیں قائم کی ہیں۔ لوگ رستم اور اسفندیار سے اور اس کی مردانگی اور بہادری کی وجہ سے محبت کر رہے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہادری کس قسم کی ہے، یہ جنگ حنین ہے اور دشمن کی طرف سے زوردار حملے ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے لشکر بکھر چکا ہے، اس وقت میں بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر پر سوار ہو کر کے دشمن کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور اپنی زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور میں ابن عبد المطلب ہوں، عبد المطلب کی اولاد میں سے اس کے بیٹوں میں سے ہوں، میں دشمن کے سامنے پیٹھ دکھانے والا نہیں۔ ہاں اس حالات میں بھی اللہ کے رسول نے اپنی بہادری اور مردانگی کو ثابت کیا۔ تو لوگ اگر کسی کے کمالات کی وجہ سے اگر محبت کر رہے ہیں تو ان تمام لوگوں کے اندر وہ کمالات اگر پائے جا رہے ہیں تو وہ ناقص ہیں، اور اگر یہی کمالات اگر ہمارے نبی میں پائے جاتے ہیں تو وہ کامل اور اکمل درجے کے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جتنی صفات اللہ نے رکھی ہے، یہ صفات آپ علیہ الصلوۃ والسلام تمام صفات کا مجموعہ ہے۔ اللہ کے رسول کو اللہ نے وہ تمام صفات بھی عطا فرمائی جو پیچھے جتنے انبیاء گزر چکے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک اللہ تبارک و تعالی نے جن جن انبیاءوں کو جن جن صفات سے نوازا وہ تمام کی تمام صفات اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں جمع فرمائی۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا خلق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، شیش علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہے اللہ نے آپ کو دی ہے، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا جوش تبلیغ ہے اللہ نے وہ آپ کو دیا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ولولہ توحید ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا ایثار ہے اللہ نے آپ کو دیا ہے، اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا ہے اللہ نے یہ آپ کو عطا فرمائی ہے، صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی فصاحت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت ہے اللہ نے یہ بھی آپ کو عطا فرمائی ہے، ہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلیم و رضا، حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا صبر بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کا جذبہ جہاد بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، حضرت دانیال علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضرت الیاس علیہ الصلوۃ والسلام کا وقار اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکدامنی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا زہد بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ تمام انبیاء کی صفات اللہ نے اپنے حبیب میں جمع فرمائی، اپنے حبیب میں جمع فرمائی، اور اللہ نے آپ کو جو اخلاق دے کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا وہ تمام اخلاق اللہ کے رسول کے اندر موجود ہیں۔ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں، اخلاق حسنہ، اخلاق کریمانہ
اور اخلاق عظیمہ، اخلاق کریمہ، اخلاق حسنہ کہ کسی کے ساتھ اچھائی کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا یا ابراہیم حسن خلقک، اپنے اخلاق کو احسن بنائی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرمایا کہ اللہ نے آپ کو جو اخلاق عطا فرمائے تھے ان اخلاق میں سے ایک اخلاق کریمانہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے سامنے اخلاق کریمانہ کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اور ایک ہے اخلاق عظیمہ جو آپ علیہ السلام کا ذاتی خلق ہے، ذاتی اخلاق ہے، جس کو اللہ نے فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ علیہ السلام کو اخلاق عظیم دیا، 3 قسم کے اخلاق اور تینوں کا مقام الگ ہے۔ اخلاق حسنہ یہ ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، کسی کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے، جس نے آپ کے ساتھ جیسا سلوک کیا ہے آپ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی اچھا سلوک پیش کریں، یہ ہے اخلاق حسنہ۔ اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مار دیا تو آپ اس کو تھپڑ مار سکتے ہیں، یہ ظلم نہیں ہے، یہ احسن طریقہ ہے۔ اور اگر آپ نے اس کے بدلے میں اس پر زیادتی کر دی، گھوسا مار دیا اور زیادتی کر دی، تو یہ ظلم ہے، تعدی ہے، زیادتی ہے آپ کی جانب سے، یہ جائز نہیں، یہ اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، یہ ظلم اور زیادتی کے زمرے میں آتا ہے۔ کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑ دی، آپ بھی پھوڑ دیں، یہ اخلاق حسنہ میں شامل ہو سکتا ہے، مگر اگر زیادتی کریں گے تو ظلم ہو جائے گا۔ اور ایک ہے اخلاق کریمانہ کہ کسی نے آپ پر زیادتی کی، ظلم کیا، آپ کو حق ہے کہ آپ اپنی زیادتی اور ظلم کا بدلہ لے لیں۔ کسی نے مارا، کسی نے کچھ کیا، آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، مگر آپ نے اس کو معاف کر دیا، اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ نہ لیا، تو فرمایا یہ اخلاق ہے کریمانہ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ اخلاق کریمانہ مکمل کر کے تمہارے سامنے رکھوں۔ اور ایک ہے اخلاق عظیمہ کہ اگر کسی نے زیادتی ظلم کیا، آپ نے معاف بھی کر دیا، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ نیکی بھی کر دی، اچھا سلوک بھی کیا، اچھا سلوک کیا۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، جس نے آپ کے ساتھ برائی کی آپ اس کو اچھائی سے بدلہ دے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر آپ نے ایسا کر لیا تو سامنے والا اگر آپ کا جانی دشمن بھی ہے تو وہ بھی آپ کا گہرا دوست بن جائے۔ یہ اخلاق عظیمہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ اخلاق عطا فرمائے، اور اسی اخلاق کا نتیجہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر مکہ کی زندگی دوبر کر کے رکھ دی تھی اور آپ کا جینا مشکل کر دیا تھا، حضرت بلال اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی انتہا کر دی تھی، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور جنہوں نے صحابہ کی زندگیوں کو مکہ کے اندر تنگ کر دیا تھا، اور آپ علیہ السلام پر بھی ظلم کرنے سے دریغ نہ کیا تھا، تو جب اللہ نے مکہ کو فتح کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا تو آپ نے اس دن فرمایا لا تثریب علیکم اليوم،
آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف، ہاں معاف بھی کیا اور بدلہ بھی نہ لیا اور معاف بھی کر دیا۔ وہ لوگ حضرت وحشی جو حضرت حمزہ کے قاتل ہے اس کو بھی معاف کیا، اور حضرت ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا اس تک کو بھی معاف کیا۔ ہاں جانی دشمنوں کو بھی اللہ کے رسول نے معاف کیا۔ ہاں تو یہ تمام اخلاق، یہ صفات اللہ کے رسول میں کامل طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کے اخلاق ہیں جو آپ کے اندر کامل طریقے سے پائے جاتے ہیں، یہ آپ کے کمالات ہیں۔ لوگ کسی سے کسی کے کمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، تو اگر ان کے اندر کمال پایا جا رہا ہے تو ان کا کمال ناقص ہو سکتا ہے، مگر ہمارے نبی میں پایا جانے والا ہر کمال کامل اور مکمل درجے میں پایا جاتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اللہ کے رسول سے کامل طریقے سے محبت کر کے اور ان سے محبت کا ثبوت دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين، تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اپنے والد، اپنی اولاد اور کائنات کے ہر انسان سے زیادہ اس کے دل میں میرے لیے محبت نہ، ہاں میرے لیے محبت نہ۔ اللہ کے رسول کی محبت انسان کے دل میں سب سے زیادہ ہوگی تو اس کا ایمان کامل ہوگا۔ اپنے دل کو جھنجھوڑ لے، اپنے ایمان کو جانچ لے اور اپنے جذبات کو دیکھیں کہ میرے نبی سے میرا ایمانی رشتہ اور میرا قلبی رشتہ کس قدر مضبوط ہے، اور میں اپنے نبی کی لیے کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ کیا میں اپنی جان کا نذرانہ اپنے نبی پر قربان کر سکتا ہوں؟ اگر اس درجے کا ایمان ہے تو آپ کامل مومن ہیں، اگر اس میں کمی ہے تو آپ کے ایمان میں کمی ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کے رسول سے کامل درجے کی محبت نصیب فرمائے اور اللہ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔